عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال ہے۔ اس اعتبار سے ہماری آج کی گفتگو انہی کی زندگی کے حوالے سے اور سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رہے گی۔ اللہ رب العزت نے تمام ازواج مطہرات کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ رب قدوس نے اس بلند مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں اس بات کو دل میں بٹھاؤ، کائنات کی کوئی عورت مرتبے اور مقام میں تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ لستن کاحد من النساء، اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کو اللہ نے قرآن میں امہات المؤمنین کا لقب عطا کیا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں کے بھی مالک ہیں اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں امہات المؤمنین کا گراں قدر خطاب عطا فرمایا اور واضح کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے نکاح کے ذریعے جو پاک ہستیاں وابستہ ہوئیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نکاح ہمارے محبوب نے خود اپنی مرضی سے کیے ہی نہیں، انا احللنا لک ازواجک، اللہ فرماتا ہے یہ ازواج مطہرات ہم نے حلال کر کے تمہارے نکاح میں کی ہیں۔ بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جن کا وصال نبوت کے 10ویں سال ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد آپ غمناک ہیں، ملال کا اظہار کیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جتنے معمولات تھے روایات میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال تو 10 نبوی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی عظمتوں کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوشہ بھی لوگوں کے سامنے پوشیدہ رہنے نہیں دیا گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے حوالے سے جس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی اور گھر کے معاملات کو احادیث کی صورت میں روایت کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو منتخب کیا، دنیا کی کوئی عورت نیکی میں کتنی ہی آگے چلی جائے ازواج مطہرات کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔
ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ تاریخ اور سیر کی کتب میں فضائل و مناقب امہات المومنین کثرت سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، یعنی ہم سب کی ماؤں کو، کیونکہ وہ امت کی تمام مومنین کی مائیں ہیں، ان کو جو وصف عطا کیے، ان کا زہد، ان کا قناعت، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور دینی حمیت و غیرت، دل جوئی و دل سوزی، اور آپس میں ازواج مطہرات کے حسن معاشرت اور آپس کا برتاؤ اور شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کائنات میں ان ازواج مطہرات کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ یعنی اوورآل اللہ تعالیٰ نے، رات بھی تراویح میں ہم نے پڑھا 22ویں پارے میں، ان کی عظمت کو، ان کی شانوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کا حصہ بنایا۔ تو ازواج مطہرات کی زندگیاں دنیا کے بڑے بڑے مملکت اور حکومتوں کے سربراہوں کی بیگمات کی زندگیوں سے بالکل الگ تھی، کیونکہ ازواج مطہرات کی زندگیاں تو سادگی کے ساتھ گزری۔ عموماً جو ریاست کے سربراہ اور مملکت کے سربراہ ہیں، ان کی خدمت اور سہولت اور نعمت فراوانی اور خدمت گزاروں کی لین ہوتی ہے، لیکن یہاں ازواج مطہرات نے عائلی زندگی کو اسرت اور تنگ دستی میں گزارا۔ فاقوں تک بھی نوبت آئی، کئی دن گھر میں چولہا نہ بھی جلا، لیکن کسی کی کیا مجال ہے کسی نے کوئی حرف شکایت کبھی کہا ہو؟ بلکہ اس حالت میں اگر کہیں سے کچھ تحفہ تحائف کھانے پینے کا بھی آ جاتا تو اس کو بھی غریبوں محتاجوں میں بانٹ دیتی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات سے یہ پوری عالم کی خواتین کو اصول زندگی عطا کر دیے۔ لہذا خودداری میں، جود و سخا میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تنگ دستی و اسرت میں بھی خودداری کے سوا کوئی اور وصف ان میں جھلکتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے کفایت شعاری اور بلند حوصلگی ان کا ترہ امتیاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بخوبی دیکھا، ان کے حالات سے واقف ہوتی اور وہ جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رشتہ اور کے بعد تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، آرام اور آسائش کو چھوڑنا پڑے گا، فاقوں کی نوبت بھی آئے گی، لیکن انہوں نے قدم پیچھے نہ ہٹائے، بلکہ دعوت حق کو پہنچانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ان پاک ہستیوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس لیے کائنات کے ہر مومن پہ فرض ہے کہ اپنی ماں کا ذکر پاک لفظوں میں کیا کرے، ازواج مطہرات کی عظمتوں کو خوبصورت طریقے سے بیان کرے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ اور ان میں سے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، آج 17 رمضان المبارک یوم وصال ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی اعتبار سے خوش نصیب ہیں ازواج مطہرات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ہیں۔ آپ کا نام عائشہ ہے، لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے۔ آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے قاسم کی نسبت سے ام القاسم کنیت رکھی، اور ان کی کنیت ام عبداللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے رکھی گئی۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صاحب مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہیں، اور قریش کے خاندان بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا، یہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے آغوش محبت میں پرورش پائی اور ان کے زیر سایہ رہیں، اس لیے آپ کا بچپن ہی سب سے جدا تھا۔ آپ انتہائی ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے مشہور تھیں۔ جماعت صحابیات میں اللہ رب العزت نے آپ کو مجتہدانہ صلاحیتیں عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آپ ہی وہ واحد زوجہ تھیں جو کنواری بھی تھیں، عمر میں چھوٹی تھیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ محبوب خدا کے جو فرامین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ذہانت و فطانت سے حاصل کریں، یہ وصال نبوی کے بعد بھی ایک عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے موتی بکھیرتی رہیں۔ ہر کام میں حکمت شامل ہوتی ہے، اور یہ فیصلے پروردگار کی طرف سے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن تک مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام ان کی تصویر لے کر آتے رہے، اور ان کی علمی صداقت جماعت صحابہ میں آپ کو یہ مرتبہ ملا 2210 احادیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، اتنی تعداد میں دور نبوی میں کوئی ایسی خاتون نہ تھیں جنہوں نے اتنی روایتیں ذکر کی، 2210، جن میں سے 174 احادیث وہ ہیں جو بخاری و مسلم میں بھی شامل ہیں، اتنی پایا کی احادیث کو نقل کرنے والی، اور علم کا وہ مقام کہ مجتہدانہ صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کی ولادت کے بعد اول دن سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اسلام میں پایا، اور کفر و شرک کی آواز ان تک پہنچی ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ سے کیا۔ شوال کا مہینہ تھا، اور 500 درہم حق مہر میں یہ نکاح ہوا، اور خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ یہ صرف نکاح تھا، رخصتی ابھی نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، اور نکاح کے بعد 3 سال تک آپ مکہ میں ہی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں سن 11 ہجری، ربیع الاول میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عقد نکاح میں رہیں۔ 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے وقت جس زوجہ کے حجرے کا انتخاب کیا وہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور اسی حجرے کو آج روضہ رسول کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ جو ایک بار آ گیا فرشتہ اس کو بعد میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ حجرہ عائشہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا کی، اور جس مقام پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی نبی کا مزار ہوتا ہے، تو یہی حجرہ عائشہ تھا جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ کا وصال مبارک ہوا، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک بنتی ہے۔ اور یہ جو جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مس ہو رہا ہے، محدثین نے لکھا یہ جگہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے جہاں ہمارے آقا جلوہ فرمائے، اور یہ حجرہ عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے شمار فضیلت ہے۔ جس وقت منافقین نے سارے حربے آزمائے، اسلام بڑھتا ہی گیا، تو منافق کوشش کرتا ہے کسی طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے، تو طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے۔ آخر کار انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک دامنی پر بھی تہمت لگانے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں انہوں نے جب بات مشہور کی تو اللہ نے قرآن کی سورہ نور کی 13 آیتیں اتار کر حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی کو بیان کیا۔ اب حضرت عائشہ فخر سے کہتی تھیں میں ساری ازواج میں واحد ہوں جن کی پاکی میں رب نے قرآن کی 13 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس امت کو اتنا زبردست فائدہ آپ کی طریقہ کار سے اور ابوبکر صدیق کی آل سے ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں واپس آ رہے تھے، تھوڑی دیر پڑاؤ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہار کی تلاش جاری ہے، ادھر سے نماز جا رہی ہے، نماز کا وقت، اور وہاں پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا آپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے نہیں ہیں، یہ ہار سنبھال کے نہیں رکھتی۔ باتیں شروع ہو گئیں۔ اب یہ حکمت تھی، ہمارے آقا بھی مسکرا رہے تھے، حضرت عائشہ بھی مسکرا رہے تھے، حکمت تھی نا، دلیل کسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہا، بالکل جب نماز کا آخری وقت پہنچا، رب نے قرآن کی آیتیں اتار کر اس امت کو وہ فائدہ دیا جو اس کائنات میں کسی امت کو نہیں مل سکا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا کوئی بات نہیں، پانی نہیں مل رہا، اب یہ مٹی پہ ہاتھ مارو، تیمم کر کے نماز ادا کرو، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے۔ اب سارے صحابہ دوڑے ابو بکر صدیق کو مبارکباد دینے لگے، ابو بکر تمہاری کتنی برکتیں ہیں، تمہارے خاندان کی کتنی برکتیں ہیں، اللہ نے اس امر کی وجہ سے، تمہاری بیٹی کے ہار گم ہو جانے کی وجہ سے اس امت کو وہ فائدہ دیا ہے جو اس کائنات میں کسی اور امت کو مل ہی نہیں سکا۔ آج بھی جس کو پانی نہ ملے تو اس کے لیے جائز ہے، جو بیمار ہو وضو نہ کر سکے اس کے لیے جائز ہے، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کر چہرے اور اپنے ہاتھ کو کونیوں تک چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس تیمم کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے ذریعے نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار صفات ہیں، اور آپ کا چونکہ آج یوم وصال ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت میں ہم کس طرح ان کی زندگی کا انالیسز اور ان کا کیپچر کریں۔ جس خوبی کو دیکھیں آپ صفات حمیدہ میں جدا ہیں، عبادت گزار ہیں، کثرت سے روزے رکھنے والی، تہجد کی پابند تھیں، فضائل اور اخلاق کے لحاظ سے آپ کا درجہ بہت ہی بلند ہے، آپ انتہائی فیاض تھی، مہمان نواز تھیں، غریب پرور تھیں، آپ کا دل ہمیشہ مہر و محبت اور عفو و شفقت کا خزینہ رہا، آپ نے دشمنوں اور مخالفوں تک کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی غیبت کو، بدگوئی کو پسند نہ کیا، رب نے اسی لیے قرآن کی آیتیں اتار کر ان کی پاکی کو بیان فرما دیا۔ ان کی وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ باقی ازواج مطہرات کی خوبیاں اور ان کے مناقب بھی آپ بیان فرماتی، آپ کھلے دل سے ان کی نیکی اور خوبیوں کا اظہار کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا 58 ہجری میں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا، اب آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد 58 ہجری تک
جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت کے سامنے منتقل کیا، ان کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ 67 ایئر آپ کا 67 سال کی عمر تھی، اور 17 رمضان المبارک آپ عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو گئیں۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جنت البقیع میں اہل بیت کے قریب میری قبر بنائی جائے۔ 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں اہل بیت کرام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کا یوم وصال ہے، اور امت کی تمام ماؤں بہنوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و معرفت میں